ایک بندے نے مولوی سے جا کے کہا تھا، اس نے کہا مولوی صاحب میں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے. اس نے کہا جی یہ حل ہے. اس نے کہا یہ نہیں مولوی صاحب اس کے علاوہ کوئی حل. اس نے کہا میں کیسے حل نکالوں. اس نے کہا اچھا مولوی صاحب حل کوئی نہیں، میری قسمت یہ 10,000 روپیہ مدرسے کے لیے چندہ لے کے آیا تھا، اگر کوئی حل نکل آتا تو شاید چندہ بھی دے دیتا. اس نے کہا اچھا مجھے بتا طلاق کہا تھا یا طلاق کہا تھا؟ اس نے کہا جی میں نے طلاق کہا تھا. اس نے کہا تے سے نہیں ہوتی. تیرا مخرج ہی ٹھیک نہیں تھا، تو طلاق کہتا. اقبال ہی نے کہا تھا نا کہ ملا تو ابلیس کو بھی برگلا دے. اب اس نے کہا کہ کوئی حل. انہوں نے کہا جی حل تو پھر یہی ہے. اس نے کہا یار کوئی کسی جگہ سے کوئی اور حل مل سکتا ہے؟ ایک شخص نے کہا ایک حل ہے، ایک فقہ ہے، سرکاری طور پہ نافذ نہیں، حکومت اس کی مخالف ہے، حکومت اسے کسی صورت میں نافذ نہیں ہونے دے رہی، بانی اس کا مدینے ہے. اس کا وہ کس کی ہے؟ اس کا رسول کے بیٹے کی. اب اس دور میں نہ پریس نہ میڈیا. اس نے کہا کوئی رسول کا بیٹا موجود ہے وہاں پہ؟ وہاں ہے. اس نے فوراً وہاں سے نکلا اور مدینہ وہاں پہنچا تو وہاں مدینے بازار میں ایک کوفے کے رہنے والے دکاندار سے ملاقات ہو گئی جو تجارت کے لیے مدینے تھا. اسے جا کے ویسے ہی حال احوال پوچھنے کے بعد بے نیازی میں کہنے لگا یار امام جعفر صادق. اس نے اتنا کہا یا دکاندار نے دوڑ کے آ کے منہ پہ ہاتھ رکھا، منہ پہ ہاتھ رکھ کے شہر سے باہر لے گیا. شہر کے باہر تنہائی میں جا کے کھڑا کر کے کہنے لگا دوبارہ یہ نام نہیں لینا. کیوں؟ اس کا تو نہیں جانتا انہیں گھر میں پابند کر کے رکھا ہوا ہے، گلی میں فوجی ہے، مخبروں نے اس گلی میں کرائے پہ گھر لیے ہوئے ہیں کہ کون امام سے ملنے آتا ہے. حاکم کی طرف سے اتنی سختی ہے کہ جو نام لیتا ہے اگلے دن شہر میں اس کی لاش ملتی ہے. تو کوفے کا تھا اس لیے میں تجھے سمجھانے شہر سے آ گیا. واپس چلا جا، اب مدینے شہر کا رخ نہ کرنا. یہ کہہ کہ وہ مدینے کی طرف چلا یا وہ شخص پیچھے چلا. اس نے کہا اب کہاں آ رہا ہے؟ اس نے کہا اب ملوں گا، اب یقین ہوگا یہ سچا ہے. کیوں سچا ہے؟ اس نے کہا جھوٹ پہ پابندی نہیں ہوتی. پابندی لگے یا کوئی لگوائے، ہوتی ہمیشہ سچ پہ ہی ہے. سچ ہوتا ہے کڑوا، حقیقت نکلنی بڑی مشکل ہوتی ہے. اس کا وہ سچا ہے، اب اس سے میں نے ملنا ہے. اس کا پھر ٹھیک ہے قتل کے لیے تیار ہو جائے. اس کا مر تو میں پہلے ہی گیا ہوں، اب میں ملوں ہی ملوں. وہ گیا، جا کے اس نے جب پتہ کرتا 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 پہنچا تو حالت کیا ہے؟ گلی میں فوجی، چھتوں پہ سپاہی، تلواریں، مخبروں کی آنکھیں دروازوں سے. اتنا وحشت ناک ماحول. واپس پلٹ آیا. دوسرے دن پھر وقت تبدیل کر کے گیا، حالات ہوئے. تیسرے دن رات کے وقت گیا. جس سے کہا نہیں ملاقات نہیں ہو سکتی، اتنا سخت پہرا، اتنی سختی. تیسرے دن مدینے کے باہر بیٹھا سوچ رہا تھا واپس جاؤں نہیں ملاقات ہوگی. یا ایک لمحے کے لیے ذہن میں خیال آیا، آنکھیں بند کی، بند کر کے اب لب نہیں ہل رہے، اب یہاں سے بولنا شروع ہوا. تجھے تو پتا ہے کہ میں ملنے آیا، تجھے تو خبر ہے کہ میں آیا.
ملنے، بڑا دور سے آیا۔ اب یہ عشق کا تقاضا ہے کہ یہاں کا لہجہ وہ جلدی سنتے ہیں۔ جو ہی اس نے یہاں سے پکارا تو کان میں ایک آواز آئی، سبزی لے لو۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک سبزی فروش، بسیدہ سا لباس، سر پہ سبزی کا ٹوکرا، بے نیازی سے جا رہا ہے۔ بھائی کہاں جا رہا ہے؟ مدینے۔ کیا کرتا ہے؟ اس کا سبزی بیچتا ہوں۔ بھائی کبھی محلہ بنی ہاشم میں گیا ہے؟ روز جاتا ہوں۔ کبھی امام سے ملا ہے؟ نہیں ملا تو نہیں ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں، کیونکہ میں کسی سے کوئی میرا تعلق نہیں، میں تو دکاندار ہوں، میں سبزی بیچتا ہوں۔ اچھا تجھے کوئی روکتا نہیں؟ مجھے کیوں روکنا، میں تو اپنے کاروبار کے لیے آتا ہوں۔ بھائی سبزی بیچے گا؟ کیا لے گا؟ نہیں ساری دے۔ اب یہ مجلس کا جو اتنا پورشن ہے، اس کا تعلق ہے تمہاری روح کے ساتھ۔ یوں تمہارے بدنوں سے روحیں پرواز کریں گی اور تمہیں یوں مدینے میں دہلیز بادشاہ کا سجدہ نصیب ہو۔ اچھا ساری سبزی بیچ، بھائی لباس بدل لے، یہ میرا نیا لباس ہے، قیمتی ہے، یہ لے لے، یہ بسیدہ لباس دے دے۔ لباس تبدیل ہوا، سبزی کا ٹوکرا سر پہ لیا، مدینے کے سیال کوٹ میں جملہ ضائع ہو گیا، تو پھر آج کے بعد اس موضوع پہ یہ جملہ میں ممبر پہ پڑھوں گا ہی نہیں۔ کتنا اچھا تھا، سبزی فروش بن گیا، ضمیر فروش نہیں بنا۔ واہ یا حسین، یہ ہے قدر، اسے کہتے ہیں قدر۔ سبزی فروش بن گیا، عقیدہ فروش نہیں بنا۔ عقیدہ نہیں بیچا،